اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله هداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بندگان خدا نصیحت کی جا رہی ہے بندگان خدا کو کہ جب کبھی بھی زبان پر کوئی بات آئے تو اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے پاس اللہ نے ایک نگراں تیار رکھا ہے رقیب عتید اللہ نے جب بھی کچھ بولو زبان کھولو گفتگو کرنے کا ارادہ کرو کچھ کہنا چاہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک نگہبان رکھا ہے ایک پہرے دار رکھا ہے کون ہے وہ یہ تو سورہ قاف میں اعلان ہوا لیکن کون ہے وہ سورہ انفطار وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور تم پر نگہبان مقرر ہیں فرشتے کرامن کاتبین لکھنے والے سب باتوں کے اور یعلمون ما تفعلون اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو انہیں سب معلوم ہے انسان زندگی گزارتا ہے جانور بھی زندگی گزارتا ہے اللہ کی تمام مخلوقات زندگی گزارتی ہیں جتنی مدت حیات اللہ انہیں عطا کرتا ہے بقا کسی کو نہیں ہے فنا تو سب کو ہے مٹ تو سب کو جانا ہے چاہے وہ مضبوط پہاڑ ہی کیوں نہ ہو ایک وقت آئے گا کہ یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے زمین سورج چاند ستارے اور دنیا بھر کی مخلوقات سب ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے کوئی نہیں بچے گا یہ انسان بھی نہیں بچے گا لیکن اس انسان کے لیے اللہ نے ایک عمل رکھا ہے پرکریا جسے ہندی میں کہتے ہیں
یہ ایک تجربے سے گزرتا ہے، ایک پلاننگ ہے اس کے یہاں. یہ رحم مادر میں ہے، اس سے پہلے عالم ذر میں تھا، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا، پھر اسے موت آتی ہے اور پھر یہ چلا جاتا ہے، قبر میں آرام کرتا ہے. یہ جیسے بھی گزرتی ہوگی قبر میں، پھر اس کے بعد جو ہے روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور پھر اسے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. ایک دن ہم سنتے ہیں اور اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے. ایک دن جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ والا نبینا کے پاس تشریف لائے اور جناب عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے فرشتے جبریل، قیامت کب آئے گی؟ جبریل سے پوچھا، نبی خدا نے پوچھا، روح اللہ نے پوچھا. تو جیسے ہی انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو یہ سنتے ہی جبریل کانپنے لگے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا ان کو تو کہا کہ اللہ کے نبی، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ کب آئے گی. کہا پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کہا قیامت کے خوف اور ڈر سے وہ دن کیسا ہوگا. تو جناب عیسیٰ بھی لرزنے لگے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ تو خالی دیکھیں گے جبرائیل اور انبیاء، تو کہ قیامت میں کیا حشر ہوگا لوگوں کا. حشر میں کیا حشر ہوگا تو خالی دیکھیں گے. جب ان کی حالت ہے اور جن پہ یہ قیامت گزرے گی ان کا کیا حال ہوگا؟ تو قیامت ہی آ جائے گی پھر تو اس لیے قبر کے بارے میں ایک بات، یعنی ایک حدیث سنا دوں آپ کو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبر کے متعلق، جب میت سے قبر میں کوئی سوال کیا جائے گا اور وہ صحیح اور درست جواب نہ دے سکے گا تو منکر و نکیر عذاب خدا کی ایک ضرب اسے ماریں گے. گرد جسے کہہ لیجیے، گرد تو سنائیے آپ نے، گرد کی ایک ضرب اس کو ماریں گے اور اس ضرب سے سوائے ثقلین کے باقی جو کچھ خدا نے خلق فرمایا ہے سب کانپ اٹھے گا. دو وزن ہوں گے جو نہیں اس کا اثر ہوگا کچھ، مگر باقی جو بھی کچھ ہے کائنات میں وہ سب کانپ اٹھے گا. اتنی زبردست وہ ضرب ہوگی اور اس طرح اس کے اوپر اس کا اثر ہوگا جس سے وہ چیخے گا، چلائے گا. اور تو قبر یہ ہے معاملہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کا انتظام خود کر کے آنا. محشر میں ہم بچا لیں گے، شفاعت کر لیں گے، سفارش کر دیں گے، لیکن قبر کا انتظام تمہیں خود ہی کر کے آنا ہے. یعنی ہمیں قبر کا انتظام خود کر کے جانا ہے. وہاں بہت ہی محدود وسائل ہیں اور محدود حالات ہیں، لہذا قبر کی یہ صورتحال ہوگی. بندگان خدا یاد رکھیے، جن لوگوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا گیا اور ٹلے گا نہیں، بدلا نہیں جا سکتا. جو لوگ جہنم میں جائیں گے اور جن کا طے ہو گیا ہے فیصلہ، وہ بدلا نہیں جائے گا. وہ یہ ہیں چند، ان میں سے ایک وہ ہیں جو خدا نعمت خدا کا شکر ادا نہ کرنے والے ہوں گے. پہلے جو نعمت خدا کا شکر ادا نہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا اور یہ بدلا نہیں جائے گا. اور جب فیصلہ بدلا نہیں جائے گا تو نتیجہ جہنم ہے، جہنم میں جانا ہے. دوسرے حق سے عناد رکھنے والے، حق سے بغض رکھنے والے، حق سے دشمنی رکھنے والے، ان کا بھی فیصلہ ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں گے. تیسرے نیکیوں سے روکنے والے، خود تو کرتے نہیں اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے. خود تو جمعہ پڑھتے نہیں، دوسروں کو بھی جمعہ پڑھنے سے
روکتے ہیں۔ اس جگہ یہ جملہ بڑا مناسب ہے، اس لیے کہ طرح طرح کی باتیں نکال کے لاتے ہیں۔ یعنی جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے نازل کرنے کے بعد منسوخ نہیں کیا، یہ اسے منسوخ کر رہے ہیں، یہ اسے منسوخ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں نیکیوں سے روکتے ہیں، اور جو نیکی سے روکے اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور یہ بدلہ نہیں جائے گا۔ لوگوں کے حقوق پر تجاوز کرنے والے، حقوق پر تجاوز کرنے والے، پہلے ان سے لے لینے والے، پہلا جس کا حق ہے اس سے ہٹا کے خود وہاں پہنچ جانے والے، وہ بھی۔ اور پانچویں، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہوں گے۔ حکم خدا ہوگا کہ تم دونوں، یعنی وہ فرشتے جو وہاں ہوں گے، ہر ناشکرے سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ بندگان خدا، میں نے عرض کیا کہ نعمت خدا کا شکر ادا نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ فیصلہ بدلا نہیں جائے گا۔ شکریہ کیا ہے؟ بس ایک ذرا سا اس پہ، تاکہ بچوں کے ذہن میں اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے اذہان میں یہ بات بیٹھ جائے کہ شکریہ کیا ہے۔ باقی اور چیزیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات کہ شکر نہ کرنے، شکر کتنا اہم ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چھوٹی موٹا احسان ہمارے پاس یہاں کر دیتا ہے اور ہمیں کچھ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، تو ہم اس کا کہتے ہیں شکریہ آپ کا بہت بہت، کہہ دیتے نہیں کہہ دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اپنے ساتھ ہماری یہ بات کی، تو ہم یہاں دنیا میں بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بات جو ہے کہ نعمت خدا کا شکر نہ ادا کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور یہ فیصلہ بالکل اٹل ہے، اور اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ شکر کیا ہے؟ شکر گزاری کا احساس، یہ مفہوم میں نے اس وقت کے، اس زمانے کے عظیم مرجع آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی مدد اللہ العالی کے مطالب سے اخذ کیا ہے، اور وہ اپنے وقت کے ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے لیے تو بہت ہی مفید ہیں وہ، اور سارا دنیا ان کے مانتا ہے، ان کے علم کا لوہا۔ ناصر مکارم شیرازی آپ ہی سب لوگ جانتے ہیں ان کو، اس وقت کے جو عظیم مراجع ہیں ان میں سے آپ کا نمبر ایک مستند مجتہد اور مرجع ہیں، اور بہت ہی اسلام کی بعض چیزوں کو بہت ہی کھل کے بیان کیا ہے۔ تفسیر نمونہ آپ کی بہترین تفسیر ہے کتاب، جسے آپ پڑھیں تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے آیات نازل ہوئی اور کیا اس کا مفہوم اور تفسیر ہے۔ لہذا انہوں نے ایک مفہوم شکر کا اپنی کتاب میں ادا کیا ہے، تو میں وہیں سے آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ فرماتے ہیں شکر خدا، نعمت خدا کا شکر نہ ادا کرنے والا جہنمی ہے، اور یہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکتا، نہ بدلا جائے گا۔ نعمت خدا کا شکر کیا ہے؟ احساس کیا ہے اس کا، شکر گزاری کا؟ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس وسیع و عریض کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور خالق کائنات کی عطا کردہ انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، مثلا دیکھنے کے لیے آنکھیں، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم کوئی نعمت دیکھ ہی نہ پاتے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل و شعور، مختلف جسمانی اور ذہنی طاقتیں اور صلاحیتیں، زندگی کی بے شمار سہولتیں، یہ سب نعمتیں ہیں۔ جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھئے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اور آسائشیں اور پاک و پاکیزہ روزی، یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، پاک و پاکیزہ روزی۔ تو بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کو پہچانیں کہ وہ کون ہے
اگرچہ اسے ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور جب تک ہم اس کام کو نہیں بجا لاتے ہمیں بے چینی کا احساس رہتا ہے، اور یہی امر ایک واضح دلیل ہے کہ جو ہمیں خدا کی طرف معرفت حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ معرفت کا یہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ جو سامنے کی چیزیں ہیں، مثلا جیسے میں نے گنائی فہرست، آنکھیں ہیں، کان ہیں، عقل اور شعور ہے، ظاہر سی بات ہے عقل و شعور سے تو بہتر کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ آنکھ والا اور کان والا بھی اگر عقل نہ ہو تو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی ان نعمتوں کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، درک نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیں اسے ملی ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کریں کس بات پر کہ ان سے ہم نے اس تک رسائی کی، اور کوئی خدا وحدہ لا شریک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم اس کی عبادت کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ یہ ہے شکر، نعمتوں کا شکر یہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں پر؟ نہیں کرتے، بلکہ کفران نعمت کرتے ہیں۔ حلال روزی مل رہی ہے تو اس میں اکتفا نہیں کرتے، اس پر شکر نہیں کرتے اس پر، بلکہ حرام کی آمیزش کر دیتے ہیں اور حلال روزی کو بھی حرام کر لیتے ہیں۔ مثلا سود اچھی خاصی پاک روزی ہے، اچھی خاصی پاک چیزیں ہیں۔ آپ اس وقت میں وہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک نظام اسلامی ہے، ایک اللہ نے نظام قائم کیا ہے حکومت کا، اور ایک دشمنان اسلام نے قائم کیا ہے حکومت کا نظام۔ اسلامی نظام حکومت جو ہے وہ بغیر سود کے ہی کافی ہے اس کی اقتصادیات، لیکن اس کے مقابلے پر نظام میں سود رکھ کر لوگوں نے چاہا کہ ہم اسلام پر غلبہ حاصل کر لیں، اس لیے کہ وہاں نفع زیادہ ہے، وہاں پونجی زیادہ ہے، وہاں رقم زیادہ ہے، وہاں مال زیادہ ہے، وہاں دولت زیادہ ہے، اور جہاں مال دولت زیادہ ہوگی وہاں آرام زیادہ ہوگا، آسائشیں زیادہ ہوں گی، افراد زیادہ ہوں گے، طاقت زیادہ ہوگی، قوت زیادہ ہوگی، ہم یہاں ملانے والے زیادہ ہوں گے، اور جہاں خالص نیک روزی ہوگی، صاف ستھری ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس میں سے اتنا ہی انفاق کرے گا جتنا اللہ اس میں سے اجازت دے رہا ہے۔ ابھی دوسرے خطبے میں ایک قول نقل کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ حق کے طرفدار کم رہ جاتے ہیں اور باطل کے طرفدار جوک در جوک اور فوج در فوج اور گروہ در گروہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، شیطان کا گروہ بڑھتا چلا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیندار تو اپنی حلال روزی پر اکتفا کر کے اللہ کا شکر ادا کرے گا، لیکن جو دشمن خدا ہے وہ حرام روزی لے کر دوسروں کو بھی اس میں ملوث کر کے اپنا گروپ بنا کے، اپنا ایک فرقہ بنا کر، اپنا ایک گروہ بنا کر، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں بھی لگا دے گا۔ تو جو دنیا حاصل کرنے کا چاہتا ہے وہ اللہ کی طرف آنے والا نہیں ہے، اور جو اللہ طرف جانے والا ہے دنیا کی طرف جانے کے لیے کبھی تیار نہ ہوگا۔ اس لیے یہ تفرقہ اور یہ تفاوت ہے، یہ گیپ ہے دونوں، حق والے کم ملتے ہیں اور باطل والے زیادہ ہیں۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم معرفت حاصل کر لیں، اللہ اپنے سامنے کی چیزوں اور ادھر ادھر کی چیزوں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ سب پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ جب دوسرا اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر بس یہ ہے کہ شیطان لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں اس شیطان سے محفوظ فرما دے، اس کے مکر اور فریب سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس کے بہکانے سے ہمیں محفوظ فرما دے، اس لیے کہ یہ اپنی چال برابر چلتا رہتا ہے۔ جس دن سے وہاں سے بھگایا گیا ہے ابھی تک انسانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک وقت
ایک منٹ کے لیے نہ ہارتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ چپ بیٹھتا ہے، نہ کہیں آرام کرتا ہے، لگا ہوا ہے جب سے اب تک جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں سب کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں اپنا کام کر جاتا ہے۔ لہذا اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنا خالص بندہ بنا دے، ہمیں اپنی طرف لگائے اور کسی اور طرف لگنے کی ہمیں فرصت ہی نہ دے، ہم اسی کے ہوں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جائیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة۔ سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفا۔ نشهد ان لا اله الا هو ولتوه على العباد بجوده والأموات على المجرمين بحلمه۔ ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة۔ أوصيكم عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ بندگان خدا، توبہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے یقین دلایا ہے کہ گناہ گار، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے اگر توبہ کر لیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور توبہ کا قبول کرنے والا، بخشنے والا، غفور، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو شیطان، جیسے میں ذکر کر رہا تھا، شیطان لگا ہوا ہے، لیکن اللہ مزدہ بھی سنا رہا ہے کہ اس شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی تمہارے توبہ کرنے سے۔ دن رات محنت کر کے خدا نخواستہ تم سے گناہ کرایا اور تم نے فوراً توبہ کر لی اس سے اور معافی مانگ لی تو میں تمہیں بخش دوں گا، اور شیطان اپنا منہ پیٹتا رہ جائے گا۔ یہی اللہ کی مدد اور نصرت کا خاصہ ہے کہ ہر بہکانے والے اور برگلانے والے کو اللہ ہرا دیتا ہے اسی کے ذریعے کہ بھئی تو میری طرف آ اور میں تجھ کو بخش دے رہا ہوں۔ تو جس کی طرف اللہ ہو جائے اسے دنیا میں کوئی پھر نہ ہرانے والا ہے اور نہ اس کا کچھ کوئی بگاڑنے والا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، جس کی طرف اللہ ہے وہ مر کے بھی زندہ ہے، اور جس کی طرف اللہ نہیں ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اور سب اسے کوئی ظالم کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو بخشے ہوئے جائیں اور اپنے اعمال اور اپنے معاملات کا خود ہی اپنا انتظام کر کے جائیں۔ بات کے لیے پھر یہ محتاجی نہ رہے کہ وہ فلاں ہماری طرف سے مغفرت کی دعا کر دے یا فلاں مغفرت کی دعا کر دے یا فلاں مغفرت کی دعا کر دے۔ نہیں کر دیں، اچھی بات ہے، مگر خود انسان کو انتظام کر کے جانا چاہیے۔ بندگان خدا، چونکہ ماہ جمادی الاول ہے، ایک معتبر روایت ہے 15 جمادی الاول کو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہے، اور اس سے پہلے ایک روایت کی بنیاد پر 13 کو شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا
کی شہادت کی تاریخ ہے، جبکہ ہمارے یہاں 3 جماعت الثانیہ ہندوستان میں پہلے ہی سرایا جائے اور اس پر غم بھی ہوتا ہے اور مجالس بھی ہوتی ہیں، ہمیشہ تو ہوتی رہی ہیں جب سے یہاں مجالس اور رضا کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ تاریخ بھی ہمارے یہاں منائی جاتی ہے، لہذا اس پر مجلس ماتم اور غم اس پہ بھی لوگ کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اچھا ہے، اس لیے کہ جتنا ہو سکے غم منایا جائے اور ظالمین کے اور قاتلوں کے چہرے بے نقاب کیے جائیں تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ شہزادی کو کس نے قتل کیا اور ان کا قاتل کون ہے اور سبب شہادت کیا ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ اس سے پہلے جب وہ آئے گا تو پھر ولادت کی تاریخ بھی اس کو آئے گی، اس میں کچھ باتیں یہاں سے عرض ہوں گی، لیکن میں امام زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 15 جیسے کہ میں نے بتایا 38 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے فرزند اکبر ہیں اور آپ کی والدہ گرامی جناب شہربانو ہیں۔ شہادت آپ کی 25 محرم 95 ہجری میں ہوئی، جو محرم میں پڑ جاتا ہے، اس میں مجالس ہوتی ہیں۔ ولادت آپ کی خلافت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب میں ہوئی، اور اس کے بعد چند ماہ امام حسن کی خلافت رہی، 6 ماہ کے قریب، اور پھر اس کے بعد آپ کی حیات طیبہ میں 10 برس امام حسن امام رہے، اور اس کے بعد 10 برس امام حسین علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار امام، اور 10 محرم سے پھر آپ کی امامت 61 ہجری سے شروع ہو جاتی ہے اور 95 ہجری تک چلتی ہے۔ آپ کے زمانے میں 6 ظالم ترین بنی امیہ کے بادشاہ گزرے، جو خلیفہ کہا جاتا، 6 ایک سے ایک بڑھ کے ظالم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 61 ہجری تک تو مولا علی تھے پہلے، آپ نے 4 امام کی امامتوں کا زمانہ 3 کا دیکھا اور چوتھی اپنی ہے۔ مولا علی 40 کے بعد امام حسن، 51 کے بعد امام حسین، اور 61 کے بعد اب آپ کی خود کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اور 61 سے لے کے 95 تک آپ کی ہجری، آپ کی امامت جاری و ساری رہی۔ تو اس طرح آپ کے حیات طیبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک حیات قبل کربلا اور ایک حیات بعد کربلا۔ قبل کربلا 23 برس کا زمانہ ہے اور بعد کربلا پھر 35 برس کا زمانہ۔ یہ زمانہ جیسے کہ میں نے عرض کیا جو 23 برس کا ہے وہ تو پہلے دوسرے اور تیسرے امام کے ساتھ گزرا ہے، لیکن اس کے بعد جو پھر 35 برس گزرے وہ بنی امیہ کے ظالم ترین بادشاہوں کے، یزید تھا سب سے پہلا تو ان میں، پھر بعد میں اس کا بیٹا، پھر مروان آ گیا، اور یہ بنی امیہ سے تھا مروان، لیکن سفیان کے اولاد میں سے، ابو سفیان کے اولاد میں سے نہیں تھا۔ ابو سفیان نے اور اس کے بیٹے معاویہ نے بہت کوشش کی خلافت لینے کی، مگر تھوڑے دنوں سے زیادہ نہ چل سکی اور خلافت آل مروان میں چلی گئی، اور مروان کے پاس اس کی نسل میں خلافت پھر نہ رہی، اور سارا جو کچھ بھی حساب و کتاب اسی سے وصولا جائے گا اور اسی سے لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے حق غصب کیا اہل بیت علیہ السلام پر۔ کربلا سے پہلے یہ آپ کی، اور کربلا کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا 61 ہجری سے آپ خود منصب امامت پر متمکن ہوئے۔ ان تمام حالات اور دشمن کا مقابلہ کیا، جو ان تمام حالات دشمن کا مقابلہ کیا جو بنی امیہ کے اور اولاد امیہ کے عروج کا زمانہ تھا، لیکن ان حالات میں آپ نے اسلام کے قوانین، اصول، ضوابط کی حفاظت کے ساتھ ساتھ واقعات کربلا کی تبلیغ و ترویج کی اور دنیا کو حقیقت کربلا سے آشنا کیا۔ سب سے اہم کارنامہ یہی ہے کہ دشمن کربلا کو چھپانا چاہتا تھا، اور ضروری تھا کہ کربلا لوگوں کے سامنے آئے، اور کیسے ظالم بادشاہ تھے، کیسے ظالم حکمراں تھے کہ
کہ کوئی نام نہیں لے سکتا تھا، کوئی طرفداری نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کربلا سے لوگوں کو آشنا کیا۔ اور 35 سال تو بہت ہوتے ہیں۔ آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا کچھ اقتباس عرض کروں گا، اس خطبے کے بعد ہی اور جناب زینب کے خطبے کے بعد ہی شام کے اندر لوگوں میں یزید کے خلاف نفرت پیدا ہونے لگی تھی، اسی وقت سے جو آپ نے وہاں خطبہ بیان فرمایا، اور لوگ جو ہیں وہ یزید کے اوپر دباؤ بنانے لگے تھے۔ تو مروان وہاں موجود تھا، مروان نے کہا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اہل بیت کو رہا کر دو، انہیں مدینہ بھیج دو، اگر یہ یہاں رہ گئے تو حکومت تمہاری پھر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امام علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا آپ خدمت میں، 2 قول یہاں پہ نقل کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کا وقت وفات قریب آیا تو مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور فرمایا، پیارے بیٹے، کسی ایسے پر ظلم کرنے سے بچو جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی حمایت کرنے والا مل ہی جاتا ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لیکن جس کا کوئی نہ ہو خدا کے سوا اس پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ اس کا مددگار ہے، اس کا حامی ہے، اور بدلہ بھی اللہ ہی لے گا، اس کا انتقام بھی خدا ہی لے گا، اور اللہ کا انتقام کتنا شدید ہے آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے ہم مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، اسی لیے ہم ظالموں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے بھی ہم مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اسی لیے ہم مظلوموں کی طرفداری میں ہم وقت حاضر رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حامی خدا ہے، ان کا مددگار خدا ہے۔ جن پر سب کچھ بند کر دیا گیا ہو، جن کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہو، ان کا حامی خدا ہے۔ اور ظاہر بات جن کا حامی خدا ہے، اگر ہم خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو ہمیں بھی ان کا حامی ہونا چاہیے، اور ہم اگر کوئی دوسرے والے ہیں تو پھر ہم سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جب اللہ ان ظالموں پر عذاب نازل کرے گا تو کہیں یہ نگاہ نہ تو آئے کہ ان کا ظالموں کا ساتھ دینے والا کون کون کہاں کہاں تھا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کعبہ پر ابابیل آئی تھی بچانے کے لیے خانہ کعبہ کو، اور ابراہ کے لشکر کو ختم کر دیا تھا، تو سنا گیا ہے کہ اس میں کا ایک آدھ بچ کے وہاں پہنچ گیا تھا، یمن پہنچ گیا تھا، تو ابابیل نے وہاں تک اس کا پیچھا کیا تھا، خالی اتنی مہلت دی تھی کہ وہ وہاں کا واقعہ سنا دے کہ وہاں کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس پر بھی کنکری گری اور وہ بھی چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا تھا۔ تو ظالم کا ساتھ دینے والا کہیں بھی ہوگا، جب عذاب ظالموں پہ آئے گا تو سب پہ آئے گا، چاہے جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں۔ لہذا ہوشیار رہنا چاہیے اور آنکھوں کو کھول لینا چاہیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اسی جگہ آخری وقت تھا بالکل، تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اور بہشت میں ہمیں جہاں چاہیں وہاں ٹھہرایا۔ کس قدر خوشگوار ہے نیک عمل کی جزا، بندگان خدا، کس قدر خوشگوار ہے، اچھی ہے، بہترین ہے نیک عمل کی جزا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نیک اعمال بجا لاؤ، نیک اعمال بجا لاؤ۔ یہ نیک عمل ایسا ہے کہ اس کی جزا بہت میٹھی اور خوشگوار ہے، اور اللہ جنت میں جہاں چاہیں گے آپ وہاں ٹھہرائے گا، آپ کو وہاں رکھے گا۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ امام زین العابدین کے پاس رہنا چاہتا ہوں تو اللہ آپ کو وہیں فوراً پہنچا دے گا۔ نیک عمل کی جزا، اسے نیک اعمال کیجیے، جتنی نیکیاں کیجیے۔ اگر کم بھی کر رہے ہیں تو کافی ہو جائے گا، لیکن گناہ نہ کیجیے۔ اعمال بد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اعمال بد کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ لہذا نیک عمل ہمیں کرنا ہے، اسی لیے نیکیوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور وہ وہاں جو میں نے عرض کیا تھا
کہ جس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ بدلا دی جائے گا وہی ہے جو نیکیوں سے روکتا ہے، نیک عمل سے جو روکتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا نیک عمل خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی تبلیغ کیجئے، امر بالمعروف دوسروں سے بھی کرائیے، اپنے گھر میں بھی تبلیغ کیجئے، باہر بھی کیجئے، جتنا ممکن ہو سکے نیک اعمال لوگ بجا لائیں تاکہ نتیجے میں اللہ کی طرف سے جنت عطا ہو جائے اس کی جزا میں، اس لیے کہ نیک عمل کی جزا جنت ہے، اور وہ کتنی خوشگوار اور شیریں جزا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام، میں نے جس خطبے کا حوالہ دیا اور ذکر کیا، بڑے ہی نامساعد حالات تھے۔ سن 18 ہجری سے 20 ہجری سے شام میں ابو سفیان کے گھر والوں کی حکومت تھی، اس کی اولادوں کی۔ تو پچھلے یعنی 20 ہجری سے اور 60 ہجری 40 برس ہو گئے تھے کہ جہاں اہل بیت کی تعریف کوئی سنتا نہیں تھا۔ اور پھر جب خلافت لے لی تھی، حکومت لے لی تھی 40 ہجری کے بعد، تو پھر تو معاملہ زیادہ ہی ہو گیا تھا، اور لوگ جو ہیں تعجب کرتے تھے کہ مولا علی کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی، اس میں تعجب کرتے تھے۔ تو ایسے حالات میں جن کو لوگ 40 برس سے برا برا سن رہے تھے ان کی تعریف تو ظاہر سی بات ہے اس بڑے لیول سے ہونا تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ لہذا پہلے کئی یعنی شام میں داخل ہونے کے وقت سے ہی آپ نے اس کی زمین ہموار کرنا شروع کی تھی، یہ اچانک سے خطبہ نہیں فرمانے لگے تھے، اس کی زمین ہموار کرنا شروع کی تھی۔ کسی نے کہہ دیا امام سے آگے بڑھ کے کہ اللہ نے معاذ اللہ آپ کو ذلیل کیا، کیسا کیا؟ تو آپ نے دیکھا کہ سورج سے تو شریف معلوم پڑ رہا ہے، قریب بلایا اور اس سے کہا کہ کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ قرآن پڑھا ہے کہ ہاں پڑھا ہے۔ کہ یہ آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ ہاں پڑھی ہے۔ کہ وہ قربہ ہم ہی ہیں۔ کیا تو نے وہ آیت پڑھی ہے وآت ذی القربى حقہ، قربہ کو ان کا حق دے دو؟ کہ ہاں پڑھی ہے۔ کہ وہ ہم ہی ہیں جن کے حق کا وعدہ۔ کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تطہیر پڑھی ہے؟ کہ ہاں پڑھی ہے۔ کہ وہ ہماری شان میں نازل، ہم ہی اہل بیت ہیں۔ تو اسے یقین آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ ہی گستاخی کی، کیا یہ میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو امام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہو جائے گی، اگر تو صدق دل سے یہ کہے کہ میں نے جو کچھ پہلے کہا تھا غلط کہا تھا اور اب میں صحیح راستے بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ اس نے وہیں توبہ کی اور توبہ قبول ہوئی، اور اس شکل میں قبول ہوئی، یزید کو خبر ہو گئی اور اس نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا، یعنی وہ شہادت سے ہمکنار ہو گیا اہل بیت کی راہوں میں۔ تو ایسے حالات اس طرح آپ نے ایک ماحول تیار کیا دھیرے دھیرے، اور اس کے بعد جب خطبہ دیا تو پھر آخری ضرب لگائی اور بنی امیہ کے چہرے سے نقاب اتار کے پھینک دی، اور اہل بیت کے حق کو اور منصب اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے واضح اور ظاہر کر دیا۔ فرمایا اے لوگوں، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ خطبہ آپ سنتے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ 6 چیزیں جو عطا کی گئی وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ علم جو اہل بیت علیہ السلام کو عطا کیا گیا کسی کو نہیں عطا کیا گیا، ہمیں علم عطا کیا، علم عطا کیا گیا۔ علم کی تعریف میں نے بقرعید کے خطبے میں کی تھی، عید الاضحیٰ کے خطبے میں کی تھی، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو۔ اللہ کی مرضی پر راضی برضا رہتے ہوئے اپنی جان کو اس کی راہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جانا۔ جناب اسماعیل بے غلام حلیم آیا نا وہاں کہ ہم نے انہیں جناب ابراہیم کو غلام حلیم یعنی ایک حلیم بیٹا عطا کیا، یعنی جو کچھ بھی اللہ کا حکم ہو اس پر سر تسلیم خم کر کے اس عمل کو کر گزر جانا، یہ حلیم کی پہچان ہے۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے اس پر کر گزرے جو اللہ کا حکم تھا، یعنی کربلا کے میدان میں شہادت پیش کر دی امام حسین ان کے ساتھیوں نے۔ ہمیں علم عطا کیا گیا،
حلم عطا کیا گیا، جمع مردی عطا کی گئی، فصاحت عطا کی گئی، شجاعت عطا کی گئی، اور مومنین کے دل میں ہماری محبت، جو مومن ہوگا اس کے دل میں ہماری محبت ضرور ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں محبان اہل بیت کیوں کہا جاتا مومنین کو؟ بھائی جب مومن کہہ دیا تو پھر محبان اہل بیت کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبان اہل بیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومن وہی ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ وصف، یہ صفت، یہ اللہ کی طرف سے عطا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ مومن جو ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا، مومن جو ہوگا وہ ان سے انسیت رکھے گا، اور جو مومن نہیں ہے اس کے بارے میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا اسے کرنا ہے۔ بس جلدی جلدی جن 7 چیزوں سے ہمیں فضیلت عطا کی گئی وہ یہ ہیں: رسول مختار ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، یعنی جس نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی۔ دیکھیے یہ فرق آپ ملاحظہ فرما لیں، یہاں صدیق یعنی تصدیق رسالت کرنے والا، جس نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی۔ تصدیق رسالت کلمہ پڑھنا اور ہے، رسالت کے بعد، اعلان رسالت کے بعد، اور تصدیق رسالت کرنا اور ہے۔ علی نے تصدیق رسالت کی ہے، لہذا صدیق ہیں۔ کہتے ہیں ہم میں سے صدیق، ہم میں سے طیار ہیں، یعنی جناب جعفر طیار، ہم میں سے شیر خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمیں میں سے شیر رسول جناب حمزہ ہیں، اور ہمیں میں سے 2 سبط یعنی حضرت امام حسن ہمیں میں سے ہیں اور حضرت امام حسین ہمیں میں سے۔ کہتے ہیں یوم جمعہ تھا، مجمع میں شور گریہ بلند ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے سوال کیا تھا بتاؤ اس دنیا میں میرے علاوہ کون فرزند رسول ہے؟ مجمع نے کہا نہیں کوئی اور نہیں ہے، اور گریہ اور بکا شور ہو گیا وہاں کے اوپر۔ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مجمع منتشر ہو گیا، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ کسی نے، اکثر نے یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، کچھ لوگوں نے پڑھی بھی، مگر گریہ کا عالم یہ تھا۔ یہ امام کے خطبے کا اثر ہوا کہ اسی وقت لوگوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا اور سمجھ گئے کہ یہ غاصب ہے، حق اہل بیت کا غاصب ہے، قاتل اہل بیت ہے، امام حسین کو شہید کرنے والا ہے، یہ غاصب ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ یہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسوہ ائمہ اہل بیت پر چلیں، اور اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پالنے والے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، جان مال عزت و آبرو سب کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست نابود فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المسلمین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین قائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی وعلی سیدۃ نساء العالمین وغرض خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین، اللہم ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم اجعلنا ممن یذکر وتنفع ذکرہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہم صل